بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام تفہیم دین ود آئی بی آئی، چونکہ دین کی تفہیم کے لیے اس کو آئی بی آئی نے اس کے توسط سے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور میں آپ کا ہوسٹ آپ کے سامنے ڈاکٹر حامد القادری پیش خدمت ہوں۔ اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام، اس میں ہمارے جو چیف گیسٹ ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، مصنف کتب کثیرہ، اور مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت جناب محترم علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب، سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور آئی بی آئی کے اس پلیٹ فارم میں جو کہ مختلف سکلز بچوں کو سکھاتے ہیں، اس کے پلیٹ فارم میں آپ یہاں پہ تفہیم دین کے سلسلے میں تشریف لائے اور اپنا وقت نکالا۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ڈیپ موضوع ہے، اور موضوع یہ ہے، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ دین اور دنیا میں فرق کیا ہے۔ آیا یہ ایک ہی چیز ہے، یا آپس میں ریسیپروکل ہیں، لازم و ملزوم ہے، یا کوئی مختلف چیز ہے؟ اب چونکہ کچھ دنیا دارانہ ذہن یہ ہے کہ یہ مختلف چیز ہے، لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹرمنگل ہیں، ریسیپروکل ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ مفتی صاحب جو ہیں وہ اس پر مزید گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ۔ تو مفتی صاحب بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ عام ایک رائے پائی جاتی ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلے یہ مجھے بتائیں کہ دنیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر علامہ حافظ حامد القادری صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے آئی بی آئی کے اس پلیٹ فارم سے یہ جو پروگرام کا اقدام کیا ہے۔ میں آپ کو، آپ کے اس آئی بی آئی ادارے کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور نیک تمناؤں کا بھی یہ جو ہے وہ ایک امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو آپ کے توسط سے، اور جتنے ویورز ہیں ہمارے، ان کے توسط سے اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ اور یہ جو آج کا جو حسین موضوع رکھا ہے آپ نے، بڑا فی زمانہ جو ہے بڑا ایک اشوتا اٹریکٹیو سا موضوع رکھا ہے آپ نے، جی کہ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے یا کہ ان میں کوئی ڈفرینس ہے۔ جی تو دین کیا ہے؟ دین تو اگر ہم ایک تناظر میں اس کے اوپر کلام کرنا چاہیں تو یوں ہو سکتا ہے کہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے۔ یعنی اگر یوں بھی کہہ لیں کہ دین کیا ہے، تھیوری ہے، اور دنیا جو ہے وہ پریکٹیکل کا میدان ہے۔ زبردست۔ تو ان کا یوں سمجھ لیں کہ دین دنیا سے الگ نہیں، دنیا دین سے الگ نہیں۔ ویری یعنی کہ اگر کوئی چاہے کہ جی میں دین کے اوپر چلوں، تو دین کیا ہے؟ قرآن اور احادیث میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے شریعت، دین، اسلام، احکام الہیہ لے کے آئے، تو ان کو جو ہے اڈاپٹ کرنا، اپنانا، اپنی زندگی کے اندر لانا، تو کیسے ممکن ہے جب دنیا ہی نہیں ہوگی؟ دنیا یہ ڈاکٹر صاحب، میں ایکچولی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دنیا اگر ہم اس کو پریسائز، اس کی بورے کی جامع ڈیفینیشن پوچھنا چاہیں تو ہمارا سننے والا جو ہے، دیکھنے والا جو ناظرین ہے، سامعین ہے، ہمارے ویورز ہیں، وہ اس کو کیسے سمجھے؟ ہم شارٹلی اس کو پوچھنا چاہیں تو وہ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ مولانا روم کی ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا، اور آپ کا جو مطلوب سوال ہے وہ بھی کافی آسان ہو جائے گا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں دین اور دنیا کیا ہے؟ جی آپ فرماتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ جیسے سمندر کے اندر یا دریا کے اندر کشتی ہو، کشتی دین ہے، سمندر دنیا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی کشتی ختم ہو جائے تو سمندر کا کوئی کام نہیں رہ جاتا، سمندر ختم ہو جائے تو کشتی نہیں چل سکتی، تو لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ کشتی اور دریا کا ایک پیشہ ہے دونوں کا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں دنیا میں رہنا کیسے چاہیے؟ جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، نہ تو اس کو اندر آنے دیتی ہے، نہ خود اس کے اندر جاتی۔ زبردست۔ تو یہ دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ بہت ہی ایک جامع تعریف آپ نے مفتی صاحب نے محمد اقبال قادری صاحب
بڑی گہری بات کی ہے. اور اسی پر چونکہ دنیا کی انہوں نے بڑی جامع تعریف کی, اور مولانا روم چونکہ بہت بڑا نام ہے, اور روحانیت کہہ لیں یا پھر فارسی معاملہ کہہ لیں, یعنی انہوں نے جب بھی بات کی ہے بڑی گہری بات کی ہے, اور جب وہ کرتے ہیں بات تو پھر جو اس کو پڑھتا ہے تو پھر اس بھی تہ تک چلا جاتا ہے اور اس کو اپنا میسج مل جاتا ہے جو اس کو مطلوب ہوتا ہے. مفتی صاحب, مولانا روم کی آپ نے بات کی ہے تو میں اس میں مزید ایڈ کا ایک جملہ میں نے ضرور ریسرچ کے دوران جب پڑھا تھا تو میں نے وہ جملہ لکھ لیا تاکہ مجھے بھول نہ جائے. انسان ظاہر خطا کرتا ہے. چیست دنیا از غافل بدن, از خدا غافل بدن, یعنی دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو خدا سے غافل کر دے. واہ واہ. تو آپ نے چونکہ مولانا روم کا بڑا خوبصورت, تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کا تعریف کیا ہے, یوں سمجھ لیں, یا دنیا کا مطلب کیا ہے. ہر وہ چیز مفتی صاحب فرما رہے تھے دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دینا, یہی یوں سمجھ لیں دنیا کی تعریف ہے. اور ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے غافل کر دے اسی کا نام دنیا ہے. تو میں پھر آگے بڑھوں گا اس کو. دین کیا ہے؟ دنیا تو ہم سمجھ گئے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کیا ہے. دین جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام اپنی, ہم پروڈکٹ کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دین بھی ایسا نافذ کیا, ایسے پرنسپل نافذ کیے, ایسے اصول جو ہے وضع کیے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک رسائی, اللہ تعالیٰ تک معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اسی معرفت والے راستے کا نام کیا ہے؟ دین ہے. جی ٹھیک ہے. اور اسی کو وہ لے کے اپنی دنیا کے نظام کو چلانا, یعنی دیکھیں نا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ جو شریعت ہے, جو دین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے, مکمل کی ضابطہ ہے, حیات ہے, زندگی گزارنے کا ایک کمپلیٹ طریقہ. دیکھیں نا کہ اگر ہم دیکھیں جو جن کو انجیل ملی عیسیٰ علیہ السلام کی امتی, اب ان حالانکہ کتاب ملی ہے لیکن جیسا دین اسلام دین محمدی ہے ویسا ان کے پاس نہیں. فار ایگزامپل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا, وہ آپ نے شادی نہیں کی جی. اب چوتھے آسمان پہ یہی اہل اسلام کا عقیدہ. قرب قیامت آئیں گے, اب عیسائی شادی کیسے کریں گے؟ ان کو طریقہ ہی معلوم نہیں. یعنی کہ جو دین اسلام ہے یہ کمپلیٹ جو ہے زندگی گزارنے کا ایک مطلب دین اگر ہمارا کالج لیول کا یا یونیورسٹی لیول کا آج کا جدید ذہن ہے, ہماری چونکہ گفتگو چونکہ موضوع ایسا ہے بالکل ہٹ کر ہے, یونیک ہے, اور اس ادارے کے توسط سے IBI جنہوں نے اس پروگرام کا منعقد کیا ہے, اس کا انعقاد کیا ہے, اور یہ گفتگو اس موضوع پر بڑا ضروری ہے تاکہ جدید ذہن کو وہ ضرب لگائے اور سوچنے پر مجبور کرے کہ ہم نے دین اور دنیا کو مختلف کر دیا ہے یا وہ ایک ہی چیز ہے. تو ہم چونکہ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں, اگر ہم مختصر اور جامع کمپریہنسو اس کی ڈیفینیشن کریں کہ دین کیا ہے تو ہم اس کو کیسے ایک جدید ذہن کو کنونس کر سکتے ہیں؟ دین کیا ہے؟ دین یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل, دیکھیں نا اللہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ جب ہم نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تو آپ سے ایک سوال ہوا کہ اے قائد بتائیں کہ ہم ملک تو بنانے جا رہے ہیں, تھاٹس, طریقے, اصول, پرنسپل کہاں سے لیں گے؟ فرمایا وہ 1400 سال پہلے رسول کریم لے کے آئے. تو وہی قرآن وہی احادیث جو ہے وہ ملک چلانے, نظام چلانے کا وہ جو اصول ہوں گے وہی ہوں گے, اور کون سے ہوں گے. اب جو ان کو سمجھ آئی تو اس سے بڑھ کے قائد اعظم علیہ رحمہ سے بڑھ کے ہماری عقل کہاں تک جا سکتی ہے. تو دین اور دنیا یہ دونوں جو ہے ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمارا نظام چلے گا. دین جی میں اس پہ آتا ہوں. دین کی ہم نے تعریف جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب سے سنی ہے اور اس پہ ہم نے ایڈ بھی کیا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارا دین کا مطلب کیا ہے اور دنیا کا مطلب کیا ہے ہم کافی حد تک اس کو سمجھنے میں کوشش کر رہے تھے اور کوشش کیا اور سمجھ بھی پائے اس کی تفہیم, کیونکہ پروگرام ہے ہی تفہیم دین ود IBI. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو بھی سمجھیں اور دین کو بھی سمجھیں کہ دین اور دنیا کیا ہے. اچھا چلیں اتنی بات ہمیں سمجھ آتی. کیا میں یہ آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ کیا دین اور دنیا ایک ہی چیز کا نام ہے یا یہ مختلف ہے, اس میں ڈفرینس ہے؟ اس کو مفتی صاحب آپ ذرا جامع انداز. یہ ایک اینگل سے, ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے, دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے.
کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. جس طرح کشتی اور پانی کی ایگزامپل عرض کی نے. کیوں ایک چیز ہے کہ شریعت کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, حقوق العباد ہے, بیوی کے حقوق پورے کرو, والدہ کے حقوق پورے کرو, معاشرے کے حقوق کو, کلچر کو جو ہے اچھے طریقے سے اڈاپٹ کرو, اس کے مطابق زندگی چلو. لیکن میں ایکچولی آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن لیکن یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہم مسجد میں دین والے ہو جاتے ہیں, اور جیسے ہی مسجد سے باہر آتے دنیا دار ہو جاتے ہیں. آخر ہم نے کیوں یہ فرق بنا رکھا ہے کہ جب مسجد میں جانا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا, مسجد میں جانا ہے تو اچھے عمل کرنے ہیں, مسجد میں جانا تو سود نہیں اپنا اس کی طرف نہیں جانا, لیکن جیسے ہم باہر آتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, گالی بھی نکالتے ہیں, سود بھی کھاتے ہیں. یعنی ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کیوں کر رکھا ہے؟ جو سوچ ہماری مسجد میں جا کر ہوتی ہے وہ دنیا میں کیوں نہیں ہوتی؟ بس یہی تھوڑا سا فرق کرنا مقصود ہے, اور انشاءاللہ پھر جی انشاءاللہ بہت شکریہ. اس میں یہ ہے کہ نتائج ہمیں جو برآمد ہوئے ان سوالات سے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, اسلام مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دین اور دنیا میں فرق کوئی ایسی ہے جی, دین اور دنیا میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. صرف ہم نے اس کو خیال بنا لیا ہے کہ یہ مسجد میں جانا ہے تو دین ہے اور مسجد سے باہر آنا دنیا ہے. بہرحال انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا سننے والے سامعین ناظرین کسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ IBI کے اس پلیٹ فارم سے دوبارہ ملتے ہیں, تب تک کے لیے بہت شکریہ. جی ناظرین, ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی دین اور دنیا میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے. تو بریک میں جانے سے پہلے قبلہ مفتی صاحب مفتی محمد اقبال قادری صاحب ان سے میں کویشچن پوچھ رہا تھا, اور بڑی خوبصورت اور گفتگو بڑی پیک پر تھی اور بڑے جامع گفتگو, چونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش اتنی نہیں, یہ موضوع تو ماشاءاللہ بہت ڈیپ ہے اور بہت گہرا ہے, اور مفتی صاحب چونکہ مختلف چینلز پہ بڑی خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں, اور ان جو کویشچن ہم نے ان کو پٹ کیے اس پہ انہوں نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے. اپنی گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہوئے میں چونکہ آپ کا اینکر, آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حامد القادری IBI ود IBI تفہیم قرآن اس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں, تو میں ایک بڑا خوبصورت ایک سوال ہے اور جدید ذہن کو بھی یہ متاثر کرے گا. دین اور دنیا, کیا ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا کسی ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارے معاملات ہو چکے ہیں ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم نے صرف ایک کو لے کر چلنا ہے اور دوسرے کو چھوڑنا پڑنا ہے. ہم اپنی مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں, بلکہ ایون کہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم لیول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ ہی کرے, ہمارا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور دوسرا لیول یہ ہے کہ نہیں, قرآن نے آیا ہے کہ صرف کماؤ, کھاؤ, پیو, زندگی گزارو, چلے جاؤ. یہ ایک ماڈرن تھنکنگ ہو سکتی ہے, لیکن کیا قرآن حدیث بھی ایسے ہی کہتے ہیں یا اس میں بیلنس کرنا پڑتا ہے؟ جی اس میں اگر ہم ذات رسول کریم کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دین دنیا دونوں چیز کار فرما تھی. یعنی دیکھیں نا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں 55 جنگیں لڑی گئی, ان میں سے 17 جنگوں میں رسول کریم نے شرکت کی ہے. یعنی جہاد بھی کیا, شادیاں بھی کی, اور ساتھ ساتھ معیشت, گھر باہر سیدہ خدیجہ الکبریٰ. جی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں امام بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, شہید بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خامند بھی ہیں, باپ بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, یعنی سوشل زندگی بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ بات آگئی. پھر وہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بپردہ کسی نے سوال کیا نا کہ اماں جان بتائیے ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ, یا کہ اماں جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سانچہ کیسا تھا, اخلاق, آپ کا کرائٹیریا کیا تھا سیرت کا. تو اماں جان فرماتی ہے اے سوال کرنے والے قرآن نہیں پڑھتا, سارا قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جادوانی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین و دنیا شب و روز گزرا. اب جو فرق کہاں آیا کہ جو دین والے کہتے ہیں دین الگ ہے, دنیا والے کہتے ہیں دنیا الگ ہے. اگر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو دونوں چیزیں ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ملتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں رسول کریم دنیا کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں, دین کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں, دنیا کا نظام بھی چلا رہے ہیں. بیویوں دیکھیں نا, آج ہم ایک بیوی کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں کو سنبھالا تو دنیا کو نہیں چلایا. صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے, جو غلہ وغیرہ یا جانور پالنا یہ ان کا مشغلہ تھا.
تو دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا، یہ دونوں جو ہے بیلنس رکھنا، ان بیلنس نہیں ہونے دینا. جہاں ہم ان بیلنس ہوں گے تو کشتی پانی میں ڈوب جائے. لیکن ایک سوچ یہ ہے، لمبی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ یہ جو تجارت ہوتی ہے یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. مثلاً اب کوئی بندہ تاجر ہے، تو وہ تو آہستہ آہستہ اللہ اگر توفیق اس سے چھن گئی ہے تو وہ تو اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو جاتا ہے. کیا تجارت یا مال کمانا یا معیشت کو بہتر کرنا وہ دین سے اور تجارت سے دور کر دیتا ہے؟ نہیں، بالکل. جس طرح جنید بغدادی علیہ الرحمہ حجام سے خط بنوانے گے تو کہتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا اللہ کا ذکر تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں کہ کٹ نہ لگ جائے داڑھی کو. جی تو آپ فرماتے ہیں مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کر. یعنی اس کو پنجابی شاعر جو کھینچتا ہے، اس کا نقشہ آرائی کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ دل یار وال تے ہاتھ کار. فارسی میں کار کہتے ہیں نا کام کو، یعنی کام بھی جاری رہے، ہم ڈرائیونگ بھی کرتے رہے، اللہ بھی کرتے رہے. ہم بچوں کو ایڈ بھی کر دوں، آپ کی گفتگو قطع کلامی ہو رہی، میں اس میں ایڈ بھی کرتا ہوں. اور جو مجھے ناقص سا علم ہے، آپ ماشاءاللہ تو اس پہ تائید بھی فرمائے گی. میں قرآن کی آیت بھی اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پہ آپ روشنی ڈالیں. قرآن تو یوں فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. بھائی مرد تو وہ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا، خرید و فروخت ان کو ہلاک نہیں کرتی یا غافل نہیں. ماشاءاللہ بالکل. اس کی ہلاکت بھی معنی ہو سکتا ہے ٹیکسچولی، اس کا جو ہے غافل بھی ہو سکتا ہے ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. تو کتنا خوبصورت قرآن نے نقشہ اور ڈائریکشن دی ہے. تو یہی آپ فرما رہے ہیں، آپ ذرا اس کو کنٹینیو. بالکل. دیکھیں کہ وہ دونوں ہیں. ایک بندہ اگر کھیتی باڑی کر رہا ہے، ساتھ تلاوت قرآن پاک جاری ہے، تو دین دنیا لے کے چل رہے ہیں، الگ نہیں ہے. تجارت بھی جو ہے دین کا حصہ ہے. دیکھیے جس طرح آپ نے شروع میں ایک ہنٹ دیا کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 36 منڈیاں تھیں عرب کی، اور 36 منڈیوں میں آپ کا مال خرید و فروخت کے طور پہ جاتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کامل تھی، لیکن آپ کے پاس وہ وسائل کا جو پلیٹ فارم تھا وہ سیدہ خدیجہ نے آپ کو عطا فرمایا. بالکل ایسے ہی ہے. پھر وہ تجارت میں اللہ نے برکت نہیں دی کہ جب وہ مٹی کو بھی بیچتے تو سونا بن جاتا. اور تو یہی کیفیت ہے کہ جب بندہ، اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء شہداء کے درجے میں اٹھایا جائے گا. التاجر الصدوق، بالکل. مال انبیاء و شہداء. تو یہ جو دین اور دنیا ہے، یہ دونوں ہی ساتھ لے کے چلیں گے تو نظام زندگی چلے گا نا. ویسے اگر ہم اپنے ویورز کو اور بھی اس کے اندر دلچسپی پیدا کرنا چاہیں تو جتنے بھی جو ہمارے ویورز ہیں ان سے بھی ہم آپ کی توسط سے حامد القادری صاحب کے توسط سے IBI کے اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی یہ اسکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ کے، میرے یہ چینلز کے، تو ان پہ بھی رابطہ کر کے آپ جدید اپنی رائے دے سکتے ہیں. بلکہ آپ کے توسل سے میں اپنے ویوز پر، اپنے ناظرین کو، اپنے جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں، ناظرین ویوز ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ ہمارے جو نمبر چل رہے ہیں، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری. اور یہ ادارہ IBI جو اسکلڈ ایک بیسڈ ادارہ ہے اور بڑا ہی زبردست کام کر رہا ہے، جو موجودہ جو کام کر رہا ہے اور فیوچر اورینٹیڈ ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور فیوچر بلکہ میں ان کے بارے میں حیران رہ گیا. اور یہ کچھ چیزیں، بلکہ یہ ٹیکنیکل پروگرامز ہیں جی ماشاءاللہ، اور نرسنگ ہے، ہیلتھ سائنسز پروگرامز ہے، ای کامرس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، فری لانسنگ ہے، اور بیکنگ اینڈ کولنری پروگرامز ہے. IB کوتھم ہے، یعنی کالج آف ٹورزم اینڈ ہیومن مینجمنٹ ہے. یہ سارا کچھ اس میں چلتا ہے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے، آخری سوال جو ہم اپنے پروگرام کے آخر میں آپ سے کرنا چاہوں گا، ابراہیم مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت جامع انداز میں بتایا ہے کہ دین اور دنیا میں سے کسی کو ترک نہیں کرنا، بلکہ یہ لازم و ملزوم ہے. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلایا ہے، یہ اسی طرح مسلمان کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے کہ اس کو بیلنس کر کے چلے. نہ بالکل سارا دیندار ہونا ہے، دیندار سے مراد یہ ہے کہ صرف نمازی نہ پڑھتے رہے، بلکہ اپنی معیشت کو بھی. آخری سوال مفتی صاحب، بڑا ہی خوبصورت آپ نے اس کو جو ہے نا جامع الفاظ میں سمجھایا، تفہیم دی ہے، کیونکہ پروگرام کا نام بھی تفہیم دین ہے ود IBI. تو میں آخر میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ جو دین ہے اور دنیا، کیا دین جو ہے وہ پیسہ کمانے سے روکتا ہے؟ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں صرف تمہارا مقصد ہی یہاں پہ عبادت کرنا ہے،
تمہارا مقصد صرف نمازیں پڑھنا ہے, تمہارا مقصد صرف روزے رکھنا ہے, وہ تو بالکل ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, وہ یہی ہے. کیا آج کے دور میں مسلمانوں کو اس کی کس حد تک ضروری ہے کہ آج ہمیں بڑے بڑے کاروباری حضرات چاہیے؟ اب یورپ پہ دیکھیں, مارک زکربرگ ہے, پھر انڈیا میں وہ مکیش امبانی ہے, وہ بلینر بنے ہوئے. حالانکہ ہمارے اسلام میں خود ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے بلینرز ہیں, حضرت عثمان غنی جیسے بلینر آج کے دور میں ہوتے ہیں, وہ تو ملٹی ٹریلینرز ہوتے. تو یہ تو چیزیں ان کے سامنے. تو میں ضرور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کیا اسلام پیسہ کمانے سے روکتا ہے اپنی معیشت؟ یہ بھی بہت زبردست آپ نے ڈاکٹر صاحب سوال کیا. دین اسلام اگر پیسہ کمانے سے روکتا ہوتا تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 منڈیوں میں مال ہی ان کا سیل ہوتا تھا. ایک تو یہ پتہ چلا کہ مال سے ہی دین کا کام جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے. دوسرا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں جہاد کے لیے مال کی تجارت کی یہ چیزوں کی اشیاء کی ضرورت ہے, گھوڑوں کی, تلواروں کی. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ قبول فرمائیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ٹارگٹ پورا ہو گیا, بتایا جاتا ہے نہیں. پھر اعلان کرتے ہیں وہ عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول 100 اونٹ اور پورا گیا نہیں, پھر 100 اونٹ اور. آپ کی بات کا جواب سوال کا یوں بھی ایک سامنے آیا کہ مال ہونا برا نہیں, مال کا بری جگہ خرچ کرنا یہ قابل آزمائش ہے. مال کا جو ہے سنبھالنا کیسے, یوز کا مس یوز جو ہے نا وہ برا. اگر مالدار ہونا برا ہوتا, سب سے بڑے سخی کیوں بنے عثمان غنی کے؟ سب سے زیادہ مالدار تھے. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ وہ مال ان کے ہاتھ کی میل ہوا کرتا تھا, لیکن مال ان کا ہاتھ میں تھا, دل میں نہیں تھا. جی بالکل ایسے ہی. یعنی مال ہاتھ میں ہو, دل میں. یا یوں سمجھیں, اس کو ہم یوں سمرائز کریں آپ کی جو آپ نے فرمایا اس کی روشنی میں کہ ویورز, ہم اپنے اس گفتگو کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا. اور مال کون سی چیز جو بری ہے, جو مانے ہے اس چیز سے کہ مال کیا ہو, کیسے ہونا چاہیے. ایسا مال جو ہاتھ میں تو آئے لیکن صرف دل میں نہ آئے. یعنی اور چونکہ اس امت کی آزمائشی مال ہے تو کوئی بھی معاملہ ہو ہمیں اس سے محفوظ رہنا ہے. مال کی اتنی محبت نہ ہو کہ ہم صرف مال کی طرف چلے جائیں, اور اتنا زیادہ دین میں بھی غلو نہ کر جائیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی معیشت کو بھول جائیں, ان کے معاملات کو بھول جائیں, لین دین کے معاملات کو بھول جائیں. آج اس امت کو ضروری ہے اور مسلمانوں کو ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی بزنس مین ہوں, تجار طبقہ ہو, بزنس وومن ہوں جو ہمارے ملک کو اٹھائے, مسلمان اٹھائے. اس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے, اقبال قادری صاحب, کہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی مثالیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثالیں, اور سب سے بڑی مثال ہمارے آقا انعامدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے بڑی ہے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھ لو, میرے محبوب کو دیکھ لو, تمہیں ہر ڈپارٹمنٹ ہر شعبے میں رہنمائی ملے گی. تو ویورز, ناظرین, سامعین, میں شکر گزار ہوں اپنے قبلہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب, یہ اپنی مصروفیات سے وقت کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس موضوع کو لیں جو عوام کے لیے بہتر ہو, اور ان کو ایسی چیز جو اسلام کے تناظر میں بتائی جائے تاکہ اس کو سمجھ سکے, اور اسلام کی صحیح ڈیفینیشن اس کی روح کو سمجھ سکے. تو ہم نے کوشش کی ہے. باقی قبول آپ کے ذہن, آپ کے اذہان اور آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کیا ہے, اس کے بارے میں آپ فیڈ بیک دیں ہمیں. ہمارے نمبر نیچے چل رہے ہوں گے. IBI چونکہ ایک بڑا سکلڈ ادارہ ہے جو پروگرامز یہ کروا رہا ہے, بڑے زبردست ہیں, ایک نام ہے, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھی چلائیں. آپ مال کیسے کمائیں گے؟ مال تبھی کمائیں گے جب آپ کے پاس اسکل ہوگی, آپ کے پاس علم ہوگا. اور اسلام اور قرآن تو بتاتے ہی علم کے بارے میں, اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو جب آپ کے پاس اسکل ہوگی, آپ اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں. اور یہ ادارہ جو ہے یہ کام کر رہا ہے, اسکلفل بنا رہا ہے لوگوں کو, اور اس میں اسلام اس کو منع نہیں کرتا بلکہ بڑے حلال طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا خادم قرآن علامہ ڈاکٹر قاری حامد القادری ان الفاظ کے ساتھ, اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, مفتی صاحب کی بلا کے ساتھ, کہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ IBI کی اس پلیٹ فارم سے, کہ جہاں پہ رہیں خوش رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں تفہیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.